کہتے ہیں ایسی صورت میں چھوڑنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے، کیونکہ اس طلاق میں عورت کو کیا پہنچ. یہ دیکھو آدھا چوری کیا بندے نے. یہ کہہ رہا ہے کہ شادی کے بعد اگر وہ بندہ چاہے کہ چھوڑ دیں تاکہ یہ دونوں مل جائیں تو یہ کار ثواب ہے. پوری بات کیا ہے فقہ میں؟ فقہ کی پوری آدھی بات بتایا بندے نے. پوری بات میں بتاتا ہوں آپ کو فقہ کی. آپ پوری پلاننگ کے ساتھ ایک بندے کے ساتھ بیوی کو بھیج رہے ہو کہ جاؤ وہاں رات گزار کے آئے، تو آپ کہتے ہو کہ اس میں جو تکلیف کی بات ہے وہ شوہر کے لیے ہے. اس کے کیوں؟ اس کے لیے تکلیف کی بات نہیں ہے. ایک عورت کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اس کے لیے تکلیف کی بات نہیں ہے. اس کا ریپ کروا رہے ہو کرو، تکلیف کی بات نہیں ہے. یہ مفتی نے ہری جھنڈی دکھائی، چلو اسی کے پاس. کون سے بھائی سے یہ مفتی لوگ یہ عورتوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے اس طرح کے جو ہے مسئلے بتاتے ہیں؟ کیا گارنٹی ہے کہ عورتیں نہیں آئیں گی ان کے پاس؟ ہم یہ کہتے ہیں جو حدیث میں جس حلالے کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ وہ حلالہ ہے جو پری پلان ہو، معاہدہ کر کے ہو. اگر بغیر معاہدے کے حلالہ ہو رہا ہے تو اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ حلال ہونے کی دلیل. حدیث میں علل اطلاق کہا گیا ہے کہ جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ حرام ہے. اسلام میں حلالہ صرف اور صرف ناجائز ہے، صرف اور صرف حرام ہے. حلالے کی کوئی شکل موجود نہیں ہے، کوئی شکل موجود نہیں ہے. یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں پوری عوام کو، کہتے ہیں حلالہ کی دو قسمیں کرتے ہیں، حلالہ شرعیہ، حلالہ غیر شرعیہ. کچھ نہیں، سارے کے سارے حلالے کی ساری قسمیں، حلالے کی سارے طریقے سب کے سب غیر شرعی ہیں. کوئی شرعی حلالہ نہیں ہے. یہ جس چیز کو شرعی حلالہ بولتے ہیں قرآنی آیت پڑھ کر حدیث پڑھ کے، اسلام میں اس کا نام حلالہ نہیں ہے. قرآنی آیات میں اور صحیح حدیث میں کیا ملے گا کہ ایک شخص نے اگر 3 طلاق دے دی سنت کے مطابق تو 3 طلاق دینے کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی. لیکن اب اگر یہ کہیں اور شادی کر لے، اس عورت کی کہیں اور شادی ہو گئی، اس کے بعد اتفاق سے وہاں بھی رشتہ ختم ہو گیا، وہ پہلے شوہر سے اگر شادی کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن یہ حلالہ نہیں ہے. یہ جائز حلالہ نہیں ہے. آپ اگر کسی عمل کو جائز یا ناجائز بولو گے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پروسیس کا کوئی راستہ ہے. کوئی ایمانداری سے بتائے کہ اگر سنت کے مطابق 3 طلاق ہو گئی تو اس بیوی کو واپس اس شوہر کے پاس لانے کے لیے کوئی جائز پروسیس ہے جس کو ہم جو ہے کوئی اقدام ہے، کوئی ایسا قدم ہے جس کو ہم اٹھا سکے؟ نہیں. اتفاق سے اگر وہ ہو گئی تو اس شکل میں وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. لیکن چونکہ یہ پروسیس ہم نے نہیں کیا ہے اس لیے ہم اس کو جائز حلالہ نہیں بولیں گے، کیونکہ ایسا کوئی کام ہم نے کیا نہیں. تو جائز حلالہ بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا طریقہ بتا رہے ہو، کوئی ایسا اقدام بتا رہے ہو جس کو فالو کیا جا سکتا ہے بیوی کو واپس لانے کے لیے، جبکہ ایسا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، ایسا کوئی اتفاق جو ہے ہی نہیں کہ ایسا آپ جو ہے کر سکو. سمجھ رہے بھائی؟ ایک آدمی کا انتقال ہو جائے، 3 طلاق کے بعد اس عورت کی کہیں اور شادی ہوئی، اس کا اتفاق سے انتقال ہو گیا، تو بھی وہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی. تو کیا اس کا مرڈر کرنا حلالہ بولیں گے اس کو؟ کہ بھائی اس کو مارنا یہی حلالہ ہے، کیونکہ وہ مر گیا تو یہ عورت اس کا حلال تو ہو جائے گی. دنیا کا کون آدمی کہ حلال نہیں ہوگی؟ تو کوئی اس کو حلالہ بولے گا؟ بھائی وہ تو اتفاق ہے. کیا ایسا پروسیس ہے کہ آپ جا کے اس کو مار ڈالو؟ کوئی پروسیس نہیں آپ کے پاس. اتفاق سے اس کی موت ہو جائے گی تو اس کے پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کو نہیں مار سکتے. ایسے بندہ اتفاق سے طلاق دے دے تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ نہیں طلاق دلوا سکتے. آپ کے پاس کوئی پروسیس نہیں ہے اس چیز کے لیے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو دنیا بھر کو بیوقوف بناتے ہیں حلالہ شرعیہ، حلالہ غیر شرعیہ، نہیں، حلالہ صرف اور صرف حرام ہے. اسی لیے حدیث میں کوئی تقسیم نہیں کی گئی، صرف اور صرف حرام ہے حلالہ. قرآن و حدیث میں حلال اور شرعی حلالے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس لیے یک زبان ہو کر ہم کہتے ہیں حلالہ صرف اور صرف حرام ہے، اس کے حلال ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے. اور جس کیفیت کو یہ لوگ حلالہ شرعیہ بولتے ہیں وہ کیفیت ہمارے بس میں نہیں ہے. اس کو کریٹ کرنا، اس کی طرف اقدام کرنا، اس کا پروسیس کرنا نہیں ہے. تو جب پروسیس کرنا نہیں ہے، اقدام نہیں ہے، ہم اس کو کریٹ نہیں کر سکتے تو اس کو جائز کیسے بولے گے؟ جائز کا مطلب کہ آپ کو کام کر سکتے ہو، جو کام سرے سے جس کام کا آپشن ہی نہیں ہے وہ جائز کیسے ہو جائے گا؟ آپ سوچیے ذرا، جس کام کو کرنے کا آپشن ہی نہیں ہے اس کو تو جائز کیسے بول سکتا؟ بھائی مخلص بتا، جائز کیسے بول سکتا اس کو؟ وہ تو ایک اتفاق ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ کوئی جائز حلالہ ہوتا ہے یہ سراسر جو ہے
قرآن و حدیث کے ساتھ کھلواڑ ہے. کوئی جائز حلالہ نہیں ہے, سب کا سب حرام حلالہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. دلیل ہے. وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک آدمی نے دے دی. اب ایک عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے, وہ طلاق لے کے ہم بستری کر کے واپس آتی ہے تو حرام ہے. کون سے اسٹیپ پہ حرام ہے یہ؟ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاقیں. اللہ کے بندے, یہ جو پورا پروسیس بتائے گا کہ جائے شادی کرے, پھر طلاق لے, خلا لے, یہ کرے, پھر آ کے واپس سے جڑ جائے, یہ کیوں نہیں حرام ہوگا بھائی؟ اگر جہاں بھی پروسیس آیا, جہاں بھی اقدام ہوا, وہاں پلان آ گیا, وہاں اقدام آ گیا, اس لیے وہ حرام ہے سراسر. یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک شکل ہے جس میں اگر وہ واپس آ کے شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے, اس سے کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن کیا اس شکل کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پروسیس آپ کے پاس نہیں؟ پروسیس نہیں تو اس کو آپ جائز کیسے بولو گے؟ اس کو حلال کیسے بولو گے؟ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو کام کرنے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, وہ کام جائز کیسے ہو جائے گا؟ آپشن نہیں ہے, وہ تو ایک اتفاق, جو اتفاق اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے. اتفاق ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے, تب یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے, جیسا میں آپ کو بتایا کہ موت بھی ہو سکتی ہے, کسی کی موت بھی ہو سکتی ہے. تو کیا کہیں کہ آدمی کا مرنا, یعنی ایک عورت نے دوسری شادی کی تو اس کے دوسرے شوہر کا مرنا یہ حلال ہے؟ اس کی موت کو حلال بولو گے؟ آپ بتاؤ. ایک آدمی, ہم نے کہتے چلو میں نے اس سے پہلے کہا تھا مرڈر کر دو, مرڈر نہیں کرتا, خود ہی مر جاتا ہے, تو کیا بولیں گے کہ ایک عورت جو 3 طلاق پا چکی وہ دوسری شادی کرتی ہے, اس کے شوہر کا مرنا حلال ہے؟ ایسا بولیں گے اس کے شوہر کا مرنا حلال ہے؟ حالانکہ اس کے مرنے کے بعد یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی, لیکن کیا اس کی موت کو آپ حلالہ بولو گے؟ یہ حلالہ ہے نہیں, کیونکہ آپ مار نہیں سکتے, آپ کے پاس اس کے مرڈر کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی اقدام نہیں, اس لیے آپ اس کو حلالہ نہیں بول سکتے. تو ایسے ہی کوئی بھی ایسا طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ ایسے جوڑے کو آپ کوئی پلان کر کے واپس لا سکے, اس لیے آپ کے پاس کسی جائز حلالے کا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ بہت زبردست پوائنٹ تھا شیخ آپ کا, یہ بہت ہی زبردست. تو عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے. جب اس نے عدت کے بعد کہیں نکاح کر لیا اور اس مرد نے ہم بستری بھی کر لی, اس کے لیے طلاق دینا حلال ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے بالکل. بلا وجہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن کسی وجہ سے دینا بالکل جائز ہے. اور وجہ میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, بلکہ اس کے بچے پہلے شوہر سے, لہذا یہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اس بیس اب دیکھیے, یہ کہتے ہیں کہ بھئی رہنا نہیں چاہتی میرے ساتھ, پہلے اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, تو شادی کیوں کیا تھا بھائی؟ شادی کی جاتی ہے رہنے کے لیے. یہ چور دروازے دے رہے, چور دروازے, مطلب اعتراض سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے, چور دروازے دے رہے کہ نہیں وہ نہیں رہنا چاہتی اس لیے وہ طلاق دے رہا ہے. نہیں رہنا چاہتی, شادی کیوں کیا؟ متا کرنے آئی تھی, وہ متا کروانے آئی تھی, کیوں آئی تھی یہاں شادی کیا اس نے؟ شادی ہوتا ہے ساتھ رہنے کے لیے. اب اگر اس کے من میں پہلے یہ تھا کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, کیوں وجہ کیا پہلے کے پاس جانا ہے؟ پہلے کے پاس جانے کے لیے شادی کیا تھا کہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے شادی کیا؟ کیوں ایسی شادی کیا عورت نے کہ اس کو پہلے کے پاس جانا ہے, اس کے پاس نہیں رہنا ہے؟ تو یہ جب نیت ہوتی دل میں, چاہے عورت نیت کرے, جب بھلے نہ زبان سے بتائے, شادی کر لے, اس کے بعد جانے کے لیے جو ہے کیا اس شخص نے خود بولا تھا نا, کیا جو ہے توے پہ بیٹھا رہتا ہے بندہ, تو وہ خود توے پہ بیٹھ جائے, ہمیں جانا ہے, تو یہ حرام ہے, کیونکہ یہ اس کے پلان کو بتا رہا ہے کہ وہ پلان کر کے آئے کہ اس سے ٹیمپریری شادی کر کے ہمیں واپس جا کے اس کے ساتھ ملنا ہے. تو اس نے ایک جو ہے حلالے کے لیے نہیں, یعنی یہ راستہ چنا ہے اس کے پاس جانے کے لیے, اس لیے حرام اور ناجائز ہے. یہ آگے بڑھتے ہیں. بھی اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق اگر کسی معقول وجہ سے دی جائے تو اس کے ناجائز ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک صحابی کی کون ناجائز بول رہا ہے بھیا؟ اس کو کون ناجائز بول رہا ہے؟ 3 طلاق ہو گیا, اس کے بعد کہیں شادی ہوگی, طلاق ہو سکتا ہے, خلا ہو سکتا ہے, موت ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کا نام حلالہ نہیں ہے. مفتی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں طلاق دینا ناجائز کیوں ہے. میں نے مثال دیا کہ بھئی موت بھی ہو سکتی ہے نا, صرف طلاق ہی تھوڑی ہے, موت ہو سکتی ہے بندے کی, تو بھی تو جا سکتی ہے. تو کیا مرنے کو آپ حلالہ بولو گے؟ نہیں, اس لیے سب حلالہ نہیں ہے. وہ ایک اتفاق ہے, جو وہ صورت پیش آ جائے تو اس اتفاق میں, اس اتفاقیہ صورت میں وہ بیوی پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. لیکن چونکہ وہ اتفاق ہے, وہ سچویشن ہم کریٹ نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے جب کوئی کام ہم پیدا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو ہم جائز نہیں بول سکتے. بیویاں تھیں. عبد الرحمن ابن عوف جب ہجرت کر کے گئے, اجنبی تھے, ان کو کوئی عورت نکاح کے لیے نہیں مل رہی. ان صحابی نے عرض کیا کہ ان صحابی نے فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں, آپ کو نکاح کے لیے کوئی عورت نہیں مل رہی ہے, میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا, آپ عدت کے بعد اس سے نکاح کر لیں. یہاں ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اس عورت کے ساتھ کوئی شادی, مطلب پہلے کہیں رشتہ تھا, یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پہلے شادی ہو چکی تھی,
طلاق ہو گیا تھا اب ان کے لیے حلال کریں, نہیں ایسا نہیں. ایک شخص کے پاس 2 بیویاں ہیں, اب اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے طلاق دے دیں, اس کے لیے جائز ہے. لیکن یہاں ایسا کوئی مقصد نہیں ہے نا آگے پیچھے کہ عبد الرحمن بن عوف کے لیے جو ہے ان کی بیوی تھی اور طلاق ہو کے یہاں آئی تھی, اب ان کو جو ہے ملوانا ہے, یعنی بیوی ان کو چاہتی ہے وہ ان کو چاہتے ہیں, کوئی کنیکشن نہیں ہے دونوں میں. وہ مہاجر مکہ سے آئے ہوئے ہیں, انصاری عورت ہے, دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جہاں ایسے کوئی مسائل نہ ہو وہاں کوئی دقت نہیں. لیکن جہاں مسئلہ ہو حلالے کا, یعنی آپ حلالہ کروانا چاہتے ہیں, اس طرح کی مثالیں پیش کر کے, جو اتفاقیہ مثالیں ہیں, اس طرح کی مثالیں پیش کر کے آپ پلان بنانا چاہتے ہو. دونوں مثالوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. عبد الرحمن بن عوف اور اس عورت, ان دونوں میں کوئی کنیکشن نہیں, دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے, ایک دوسرے کو چاہتے بھی نہیں, ایک دوسرے سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے. اس کیس میں اگر وہ طلاق دینے کی بات کرے تو ان کا یہ حق تھا, وہ بول سکتے. لیکن یہ جو حلالے والی سچویشن ہے, جو یہ لوگ حلالہ شریعہ جس کو بولتے ہیں, جبکہ وہ سراسر حرام ہے, وہاں مسئلہ ہے کہ دونوں کا تعلق ہے, وہ جو ہے وہاں پہ جانا چاہتی ہے. تو اگر اس طرح سے کوئی پلان ہو رہا ہے, اس طرح سے کام ہو رہا ہے, اس کا مطلب اس کے دل میں کیا تھا, پہلے دل میں تھا کہ ہم ایسا کوئی قدم اٹھائیں تاکہ بعد میں ہمارا رشتہ بن جائے. تو یہی حلالہ ہے. معاملہ نیتوں پر بھی ہوتا ہے. ابھی میں کچھ روایت پیش کروں گا آپ کے سامنے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ انصار صحابی تھے, عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں. کچھ دنوں میں ان کو رشتہ مل گیا. تو نبی نے تو یہ نہیں کہا. ایک صحابیہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی, میں نے فلاں سے نکاح کیا, لیکن وہ ہم بستری پر قدرت نہیں رکھتے اور میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں, تو کیا میں طلاق لے کے جا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, جب تک وہ ہم بستری نہیں کر لیتا آپ پہلے کے لیے. بھائی انہوں نے یہ کہا کہ اس دوسرے کے پاس رہنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی دوسرا جو ہے نامرد ہے, تو اب میں یہاں رہ کے کیا کروں گی, میں اس سے طلاق لے لوں تو کیا پہلے کے پاس جو ہے میں جا سکتی ہوں؟ یہاں کہاں حلالے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی مسئلہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت نے پہلے سے پلان کیا تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں شادی ہو گئی ہے, شادی کے بعد وہ بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے گزارا ہمارا نہیں ہو سکتا ہے, تو کیا اب میں پہلے کے پاس جا سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں جا سکتے. تو یہاں صحابہ ہیں, صحابیات ہیں, ان کے بارے میں آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے کوئی پہلے سے پلان کیا ہو. تو جب پلان والی جہاں سچویشن پیش آئے گی, جیسے آپ لوگوں نے فتوے ڈیزائن کر کے رکھے, اس طرح کی باتیں بتا کے رکھی, تو آپ کی پبلک پلان کرتی ہے, آپ لوگ بھی پردے کے پیچھے پلان کرواتے ہو. لیکن یہ جو صحابی اور صحابیہ کا مسئلہ ہے, یہاں پلان کا دور تک کوئی جو ہے نام و نشان نہیں. اس لیے اس کو حلالہ نہیں کہیں گے, کیونکہ ایک واقعہ پیش آ چکا, اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے, تو اس کو حلالہ نہیں کہیں گے. حلالہ تب کہتے ہیں نا شروع سے, جب شادی کر رہی تو شروع سے پلان ہوتا کہ شادی کرنے جا رہے ہیں, یعنی کوئی قدم اٹھایا ہوتا, کوئی پروسیس کیا ہوتا شروع سے, تب اس کو آپ جائز بولتے. آپ مثال ایسی پیش کریں جس میں اتفاق ہے, پلان نہیں ہے. اور جب آپ جائز حلالہ بولو گے تو وہاں پلان ہونا ضروری ہے, وہاں اقدام ہونا ضروری ہے, وہاں پروسیس ہونا ضروری ہے. حلال نہیں ہو. تو ان صحابیہ نے جو یہ کہا تھا کہ میں طلاق لے کے کہاں جانا چاہتی ہوں, پہلے شوہر کے پاس, تو نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ تو حلال ہے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے, یہ تو بالکل غلط کر رہی ہے. یہ پہلے نہیں کہا تھا نا, یہ شادی ہو گئی ہے, شادی ہونے کے بعد یہ صورت پیدا ہو رہی ہے. تو شادی ہونے کے بعد جب یہ صورت پیدا ہو رہی ہے, تو شادی سے پہلے ایسا کوئی پلان نہیں تھا, ایسا کوئی پروسیس, یعنی اس کے لیے کوئی پروسیس فالو نہیں کیا, اس لیے اس کو جائز حلالہ نہیں بول سکتے. یہ تو اتفاق ایسا ہوا تو وہ عورت جو ہے اس پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی, لیکن اس عمل کا نام حلالہ نہیں ہے, اس کو جائز حلالہ نہیں بولیں گے. جائز حلالہ بولنے کا مطلب یہ کہ اس پورے پروسیس کو شروع سے اول تک آپ فالو کر سکتے ہو, اس کو فالو کرنے کا کوئی اقدام کرنے کا آپ کے پاس کوئی جائز راستہ, آپ کے پاس جائز راستہ نہیں ہے, اس لیے آپ اس کو حلال نہیں بول سکتے. بھائی عورت کو اگر معقول وجہ سے مرد طلاق دے دیتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, عورت کا نقصان ہی نہیں ہے, اس میں فائدہ ہے بلکہ. تو اس کو پرانا میاں یاد آ رہا ہے, بھائی چھوڑ دو. اگر چھوڑ دے تو فقہا قرآن و سنت کو زیادہ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں پرانا میاں یاد آ رہا ہے, وہ اس کو چھوڑنا چاہتی ہے, لیکن آپ کیا کروانا چاہتے ہو؟ حوالہ دیکھیں, آپ یہ کروانا چاہتے ہو شروع ہی سے. پرانا میاں کب یاد آ رہا ہے؟ یہاں حدیث جو آپ بتا رہے ہو یا بتانا چاہتے ہو آپ کہ شادی ہو گئی اتفاق سے, اب بعد میں اس کو یاد آ رہا ہے, چھوڑ کے جا سکتے گی. لیکن یہ واقعہ بتا کے آپ کس چیز کو جائز کرو؟ حلالہ کو جائز کرنا مطلب شروع سے وہ پلان کر کے یہ کام کر سکتی, یعنی شروع سے ایسا ہو سکتا ہے تبھی وہ حلالہ بنے گا, ورنہ جائز حلالہ کیسے بنے گا؟ اس کو حلالہ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس کے لیے پروسیس, یعنی پلان کہاں بننا ہے, یعنی شادی ہو گئی, اب وہ جانا چاہتی ہے پہلے شوہر کے پاس, تو یہ پلان کب ہو رہا ہے؟ شادی ہونے کے بعد, یعنی شادی ہونے کے بعد وہ جانا چاہتی ہے. تو شادی ہونے سے پہلے اس کا نام حلالہ نہیں ہے, اس کا نام حلالہ, اس کیفیت
کو تک پہنچنے کے لیے شروع میں کوئی جائز راستہ ہے؟ کوئی جائز راستہ نہیں ہے. یعنی یہی پلان لے کے، یہی نیت لے کے، یہی ارادہ لے کے، 3 طلاق کے معن بعد اسی ارادے اور اسی گول کو لے کے کوئی راستہ ہے جو آپ کو یہاں تک پہنچا دے؟ کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں. پھر اسے جائز کیسے بولتے ہیں آپ؟ کہا کہتے ہیں ایسی صورت میں چھوڑنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے، کیونکہ اس طلاق میں عورت کو کیا پہنچ. یہ دیکھو آدھا چوری کیا بندے نے. یہ کہہ رہا ہے کہ شادی کے بعد اگر وہ بندہ چاہے کہ چھوڑ دیں تاکہ یہ دونوں مل جائیں تو یہ کار ثواب ہے. پوری بات کیا ہے فقہ میں؟ فقہ کی پوری آدھی بات بتایا بندے نے. پوری بات میں بتاتا ہوں آپ کو فقہ کی. کون سی فقہ کی کتاب ہے؟ ہدایہ، جس کے بارے میں لوگوں نے کہا الہدایہ کل قرآن. ہدایہ قرآن کی طرح ہے، ہدایہ قرآن کی طرح سے. اسی طرح سے ایک اور کتاب جو میں نے فتح القدیر بتائی تھی، ابھی حوالہ بھی میں نے دیا تھا، اس میں کیا ہے؟ فتح القدیر میں ابن الحمام کی جو کتاب ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 181، اس میں لکھا ہے کہ اما لو نویاہ ولم یقولا فلا عبرت بہ. یہ شروع ہی میں کہہ رہے ہیں یہ بات. مفتی صاحب آدھے راستے سے جائز حلالہ کیسے بتا رہے ہیں؟ آدھے راستے بتا رہے ہیں کوئی جائز شکل ہے حلالے کی. ارے شروع کا راستہ کیسے طے ہوگا؟ اور شروع کا راستہ طے ہونے کا راستہ نہیں تو جائز کیسے ہو جائے گا؟ یہ ان کی فقہ میں یہ مسئلہ اس طرح نہیں جس طرح یہ بتا رہے ہیں. کیسے؟ وہ ایسے کہ شروع ہی سے، یعنی ایک بندے نے 3 طلاق پانے والی عورت سے شادی کی، شروع میں ڈے 1 سے پلان کیا تھا. صرف اس بندے کا نہیں، دونوں کا پلان یہ تھا کہ ہم جو شادی کر رہے ہیں بعد میں الگ ہو جائیں گے. لیکن یہ پلان دونوں کے دل میں تھا. وہ عورت وہ بھی اپنے دل میں رکھی تھی کہ کوئی بندے سے شادی کروں گی اور شادی کے بعد پہلے کے پاس جاؤں گی. دوسرا بندہ جو اس کو ملا وہ بھی دیکھا کہ ارے یہ تو پریشان ہے، پہلے کے بعد جانا چاہیے، لاؤ میں شادی کر کے بعد میں طلاق دے دوں گا، چلی جائے گی. اس کو کیا بولتے ہیں یہ لوگ اپنی کتابوں میں؟ کہتے ہیں کہ یکون الرجل مأجورا لقصدہ الاصلاح. اس صورت میں یہ جو حلالی شوہر ہے، یہ جو کرائے کا سانڈ ہے، یہ بندہ اجر ملے گا، اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اصلاح کر رہا ہے، یعنی میاں بیوی کو ملا رہا ہے، اس لیے اس کو ثواب ملے گا. ان کی کھوپڑی نہیں ناچتی ایسی باتوں پر. بھائی جب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، یعنی 3 طلاق کے بعد اللہ نے وہ راستہ بند کر دیا، اللہ کے بند کیے ہوئے راستے کو یہ کھولے گا؟ یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اصلاح کا مطلب کیا؟ کہ ایک چیز جو دشوار تھی وہ دشواری اللہ نے پیدا کی اور یہ بندہ آئے گا اس کی اصلاح کرنے کے لیے. تو یہ اصلاح نہیں، یعنی اللہ، آپ سوچئے جب اللہ نے ایک جگہ پابندی لگا دی تو اس پابندی کو اللہ ہی ہٹا سکتا ہے، بندہ کیسے ہٹا سکتا ہے؟ یہ مفتی کون ہوتا ہے پابندی ہٹانے والا؟ اللہ نے پابندی لگائی ہے. کیا پابندی لگائی؟ 3 طلاق کے بعد حرام. اب اللہ پابندی کیسے اٹھاتا ہے؟ اتفاق کیسے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے؟ اتفاق کیسے پیدا کرے گا؟ اس کا شوہر مر جائے گا یا کسی جھگڑے کے اس سے طلاق ہو جائے گی یا کچھ ایسا ہو جائے گا، تو ایسا اتفاق پیدا ہوا تو وہ اللہ کا بنایا ہوا راستہ ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا تھا. اب اللہ نے ایک وجہ سے اس کو جائز کیا. لیکن یہ کہنا چاہتا ہے مفتی کہ اللہ نے تو حرام کیا تھا، یہ بندہ کھڑا ہو گیا اصلاح کر دیا، یعنی اللہ نے فساد کیا تھا، بندہ اصلاح کر رہا ہے معاذ اللہ. یہ کہنا چاہتا ہے اور اس پر اس کو ثواب ملے گا. کیوں ثواب ملے گا؟ اللہ کے حکم کو ٹیک اوور کیا اس نے. اللہ نے پابندی لگائی تھی، یہ بندہ کھڑا ہو کے پابندی ہٹا دیا. اللہ نے بین کیا تھا، بین یہ ہٹایا. تو اتنا بڑا مقام دینے کہ اللہ نے جس کو بین کیا یہ ہٹا رہا نہیں، اللہ نے بین کیا تو اللہ ہی کوئی راستہ بتائے گا. یہ شخص کون ہوتا ہے بیچ میں آنے والا؟ تو اللہ اگر کوئی اتفاق پیدا کر دے تو ہو سکتا ہے راستہ. اللہ نے بین کیا، اللہ کوئی راستہ پیدا کر سکتا ہے. تیرا بیچ میں کیا کام ہے؟ بین کیا اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ ہٹا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہٹا سکتا ہے. اس کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے نہیں وہ تمہارے لیے حلال کیسے ہو جائے گا؟ بھائی اس میں حلال شریعہ کہاں سے آ گیا؟ جی آگے بڑھتے ہیں. پہنچایا جا رہا ہے، فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل. وہ جو ان کی کتاب سے میں نے بتایا کہ یہ ثواب ملے گا. اور ایسے ہی جو اردو والا حوالہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں کہ مولوی نیاز محمد حنفی نے لکھا کہ حلالہ کی شرط دل میں اگر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اصلاح ذات البین کی نیت ہو تو ثواب ملے گا. یہ مولوی بھی کہتا ہے حنفی کہ ثواب ملے گا. آگے بڑھتے ہیں. اچھا شیخ، یہ اصلاح والی جو بات یہ لوگ کرتے ہیں نا، یہ جو اصلاح والی بات یہ لوگ کرتے ہیں، قرآن مجید میں اصل میں جو اصلاح کی بات کہی گئی ہے، جیسے سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، کہ اگر ان دونوں کے درمیان اختلاف کا ڈر ہو تو دونوں طرف سے ایک ایک حکم اور جج طے کر دو. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا،
اگر وہ لوگ اصلاح چاہیں گے یوفق اللہ بینہما، تو اللہ رب العالمین ان کے درمیان توفیق دے گا اصلاح کی۔ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے یہ نیت موجود تھی یا انڈرسٹوڈ تھی کہ میں نکاح کر ہی رہا ہوں حلال کرنے کے لیے، تبھی تو اس کو ہیلا کہیں گے، ورنہ وہ ہیلا تھوڑی ہے۔ ہاں وہ ایک سبب ہے، ایک سبب بن سکتا ہے کہ ہاں بھائی نکاح ہو گیا تھا اور طلاق ہو گیا اتفاق سے، اس وجہ سے حلال ہو گئی ہے، لیکن جب آپ اس کو ہیلا بول رہے ہیں، وہ آپ نے جو بات کہی نا وہ واقعتاً دل کو لگتی ہے کہ ان سے بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ انہوں نے بھی خفیہ کیے ہوں گے حلالے اسی لیے اتنا جذباتی انداز میں دفاع کر رہے ہیں۔ جب آپ اس کو ہیلا بول رہے ہیں، ہیلا ہوتا ہی پلاننگ کے ساتھ ہے۔ جو بنی اسرائیل نے ہیلا کیا تھا تو کیا وہ ان پلان تھا کہ اتفاق سے ان لوگوں نے؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا حلالے کی تحقیق کرے گا اور عمدہ بنا کے پیش کرے گا، کیسے ہو سکتا ہے کہ 4-5 لڑکیاں ان کے بننا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، بن کے اور اتنا رنگین پیش کرے گا حلالہ، بولے کہ کہیں اور جائیں گے لوگ مذاق اڑائیں گے، یہ مفتی نے ہری جھنڈی دکھائی چلو اسی کے پاس۔ کون سے بھائی یہ مفتی لوگ یہ عورتوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے اس طرح کے جو ہے مسئلے بتاتے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ عورتیں نہیں آئیں گی ان کے پاس؟ تو ایک طرف یہ پلاننگ کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک منٹ کسی صاحب نے لکھا ہے نا کہ بدگمانی، یہ بدگمانی کی خوشگمانی ہے۔ اگر میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ حلالہ کر رہے ہیں تو بدگمانی کیسے؟ یہ آدمی اس کو حلال کر رہا ہے، اگر میں اس کا گمان کر رہا ہوں تو جو چیز حلال ہے بلکہ کار ثواب ہے، جو بندہ اسے ثواب کا کام سمجھتا ہے، اگر میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ یہ بندہ کرتا ہوگا تو بھائی مجھے کیوں بدگمان بتا رہے ہو بھائی؟ اپنے جب تمہارے یہاں وہ چیز صحیح ہے، درست ہے، بلکہ ثواب ہے، تو بدگمانی کیسے ہو گئی ہے؟ ہاں جو بدگمانی بول رہا ہے اس کو یہاں پر آ کر کے بول دے پہلے کہ وہ برا ہے، سب بدگمان بولے۔ برائی کے بارے میں بدگمان، آپ تو کہہ رہے کار ثواب ہے تو بدگمانی کیسے رہا بھائی؟ ہم تو مفتی صاحب سے خوشگمانی کر رہے ہیں کہ اگر نیکی کا کام ہے تو انہوں نے بھی 10-15 مرتبہ کیا ہوگا، اگر یہ نیکی کا کام ہے تو حنفی فقہ میں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا شیخ کہ جب انہوں نے ہیلا کہا تو کیا کبھی ہیلا بغیر پلاننگ کے بھی کوئی ہیلا ہوتا ہے بھائی؟ جیسے بنی اسرائیل نے ہیلا نکالا، کیا کہ جمعہ سبت کو جو ہے سنیچر کے دن ان کو منع کر دیا گیا، تو کیا یہ ان پلانڈ تھا کہ اتفاق سے انہوں نے جمعہ کے دن جال لگا لیا، کھڈے کھود لیے اور اتفاق سے ہو گیا کہ سنڈے کو جا کر کے وہ کر لیا؟ ہیلا تو ہوتا ہی پلاننگ کے ساتھ ہے۔ یہ پورے اپنے خطاب میں جس پلاننگ کی نفی کر رہی تھی، آخر میں جا کر کے اس پلاننگ کا اس بات کر دیا کہ ہاں بھائی پلاننگ ہو سکتی، ہاں دل میں وہی تھا، ہاں اور وہ نکل گیا ان کی زبان سے، وہ ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے نکلوا دیا۔ یہ ہم اور سب لوگ یہ بات جانتے ہیں شیخ، ہم بھی یہ بات جانتے ہیں۔ یہ احناف ویڈیو میں آ کر کے کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ حرام ہے، عملاً ان کے یہاں پر سب چل رہا ہے۔ یہ تو کیونکہ ثابت نہیں کر پاتے نا دلیلوں کے اعتبار سے، تو ان کو مجبوری میں آ کر کے ویڈیو میں بول دینا پڑتا ہے کہ بھائی اس طرح سے پلان کرنا یہ حرام ہے، کتابوں میں لکھنا پڑتا ہے حرام ہے، پر عملی طور پہ آپ دیکھیں تو یہ پورا بازار چل رہا ہے، ان کے مفتیوں کی نگرانی میں چل رہا ہے، ان کے عالموں کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ عملی صورتحال جو زمین پر ہے اس میں انہوں نے عملاً حلال کیا ہوا ہے، قولاً حلال نہیں بول پا رہے، عملاً انہوں نے حلال کیا ہوا ہے، عملاً یہ باقاعدہ فتوے دیتے ہیں۔ اچھا یہ جو معاملہ ہوتا ہے فتوے کا، آپ دیکھیں گے بہت سارے حنفی فتوے ہم نے خود دیکھے ہیں بھائی، آپ کے چلیے آپ کا ایک موقف ہے کہ 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے، ہم یہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ شرعی طور پہ ایک موقف رکھتے ہیں تو ہم آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، آپ کے حساب سے دلائل کے اعتبار سے اگر 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے اور آپ اس کے حساب سے فتویٰ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اتنا رواداری ہم رکھتے ہیں فقہی مسائل میں کہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن فتووں کے آخر میں باقاعدہ مینشن کیا جاتا ہے، آپ نے بھی شیخ دیکھا ہوگا، اور کچھ نمونے اگر ممکن ہوا تو میں دکھاؤں گا، جس میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ پہلے شوہر کے لیے بغیر حلال شرعی کے رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں دینا پڑ رہا ہے آپ کو لکھ کر کے بھائی؟ آپ بول دو نا طلاق ہو گئی ختم، لیکن یہ باقاعدہ 3 طلاق کے فتووں میں حنفی لوگ آخر میں لکھتے ہیں کہ بغیر حلال شرعی کے، ہاں اسی لیے لکھتے ہیں عمل میں لائے، ہاں ڈیمانڈ یہ فتووں میں ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں اپنے لیے، ورنہ ٹھیک ہے آپ سے کوئی پوچھنے کے لیے آیا ہے نا، آپ سے تھوڑی پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ واپس جانے کی صورت کیا ہے، آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے نا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیے، طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بول دو طلاق ہو گئی۔ آپ کا اگر موقف شرعی یہ ہے کہ طلاق ہو گئی، آپ صرف اتنا بولو نا طلاق ہو گئی۔ آپ ہر فتوے کے آخر میں یہ کیوں لکھتے ہیں بغیر حلال شرعی کے اس کو واپس جانے کا حق نہیں ہے؟
یہ آپ حلال شرعی کو حلالہ کو پروموٹ کیوں کرتے ہیں آپ؟ بلکہ بعض جگہوں پر شرعی غیر شرعی بھی نہیں لکھتے ہیں، سیدھا لکھ دیتے ہیں کہ بغیر حلالے کے واپس نہیں جا سکتی ہے۔ اگر ایک چیز حرام ہے تو آپ اس کو پروموٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جب کوئی مارکیٹ بن جاتی ہے نا تو سپلائی کرنا ہے تو ڈیمانڈ بھی کریٹ کرنی پڑے گی، تو یہ لوگ پہلے حلالے کے لیے ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں تاکہ سپلائی کیا جا سکے۔ سرفراز بھائی شعبان بھائی، وہی شعبان حرامہ ان بھائی، کے لیے شرعی ہے، وہی حرامہ جو کرتے ہیں نا اسی کو یہ شرعی بھی بولتے ہیں۔ بڑے چالاک ہیں بھائی، یہ بہت چالاک۔ اب ایک اس میں غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے یہ سزا، جرم مرد کر رہا ہے، سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ عورت کو۔ یہ ایک اشکال کرتے ہیں غیر مسلم لوگ، خوب سمجھ لو، جرم مرد کر رہا ہے تو سزا عورت کو نہیں دی جا رہی، کس کو دی جا رہی ہے؟ مرد کو دی جا رہی ہے۔ عورت کے آپشن بڑھائے جا رہے ہیں۔ جب 3 طلاقیں دے کے مرد کو پتا ہوتا ہے نا میری بیوی اب کسی اور سے شادی کر رہی ہے تو یہ توے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ یہ ایسے جیسے گرم کوئلوں پہ بٹھا دیا اس کو۔ مرد کے لیے عورت، اپنی عورت کے بارے میں یہ برداشت کرنا کہ کسی اور کے پاس جائے، یہ مرد مر جاتا ہے اس سے، وہ پھر چیختا ہے، کیونکہ اگر اس کی کہیں اور شادی نہ ہو تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ وہ تو جب کسی اور سے حلال نکاح کر رہی ہے نا تو یہ تو کوئلے پہ بیٹھا ہوا ہے، تکلیف اس کو ہوتی ہے، عورت کو تھوڑی۔ عورت کی تو زندگی میں نیا مرد آ رہا ہے، یہ چلا گیا دوسرا آ گیا۔ اور کتنے ایسے کیسز ہیں عورت کے دل میں تھا میں اس مرد سے شادی کر کے طلاق لوں گی، لیکن جب شادی کی عورت نے کہا بھائی مجھے ایک اچھا آدمی مل گیا ہے، مجھے پرانے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، عورت نے اسی کے ساتھ زندگی گزاری، پہلے سے تھوڑی پتا ہوتا ہے کسی کے بارے میں۔ تو اس میں نقصان مرد کا ہو رہا ہے، عورت کا نہیں ہو رہا، وہ عذاب میں آ گیا ہے۔ تبھی تو وہ فتوے لے رہا ہوتا ہے، ابے کہیں سے اہل حدیثوں کا فتویٰ لے کے حلال کر دو اس کو، وہ فتوے لیتا پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو بعد میں انہوں نے بات کہی ہے پہلے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں، ہم پیچھے والی بات کا بھی جواب دیں گے۔ کہتے ہیں کہ کتنے ایسے کیسز ہیں کہ عورت کے دل میں تھا کہ میں اس مرد سے شادی کر کے طلاق لے لوں گی، لیکن جب شادی کی تو عورت نے کہا بھائی مجھے ایک اچھا آدمی مل گیا، مجھے پرانے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے واقعات میں عورت نے اسی کے ساتھ زندگی گزاری، الغرض اس میں مرد کو تکلیف ہوتی ہے، تبھی تو وہ فتوے لیتا ہے حدیثوں سے کہ حلال کر لے۔ تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ مفتی صاحب ایک طرف تو حلالہ 2 طرح کا بتانے کی کوشش کر رہے تھے شروع میں، کہ ایک جائز اور دوسرا ناجائز۔ انہوں نے کئی طرح کا حلالہ جو بولا کہ اہل حدیث ہر طرح کے حلالے کو جو ہے حرام کہتے ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ گویا ان کے نزدیک کوئی حلالہ جائز بھی ہے اور کوئی حلالہ ناجائز بھی ہے، یعنی ناجائز وہ ہے جو پری پلان ہو۔ گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے شروع میں یہ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر بعد میں خود ہی اس کی تردید ہے، کیونکہ سائیکی میں تو وہی ہے نا، ان کی سائیکی حلالہ کی سائیکی ہے۔ یہاں جو ہے مالیگاؤں میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے پاس جو ہے کئی حلالے آئے ان کی ٹوپی ووپی دیکھ کر کے، انہوں نے تفریحاً کہا مذاقاً کہ مولانا وہ حلالے آئے، میں نے کہا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آج بھی حلالے لوگ کروانے کے لیے آتے ہیں، آج بھی مطلب اس ترقی یافتہ دنیا میں لوگ کہاں 4 لوگ رابطہ کر چکے ہیں، اور کوئی اچھا مولوی ہو تو بتاؤ۔ یہ حالت ہے، کہتے ہو کہ جائز اور ناجائز کی یہاں بات کیے بیٹھے، اپنی عوام کو تم نے کس طریقے سے جو ہے بیوقوف بنا کے رکھا ہوا، اور پوری شریعت کا تم نے مذاق بنا کے رکھا، اور اسلام کا اور شریعت کا پوری دنیا میں مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ لوگ اس کو اچھالتے ہیں بلا وجہ کا، اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سب جذباتی باتیں میں بند کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا صاحب کو ہدایت دے اور ہمارے حنفی بھائیوں کو ہدایت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو توے والی بات یہ کر رہے ہیں نا کہ جو ہے آدمی کو کے لیے سزا ہوتی ہے، کہ آدمی کو کی غیرت پر بہت بڑی چوٹ ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی رات گزارتا ہے، تو بھائی کسی کو اگر سزا دینا ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے کسی اور کو تکلیف کیوں دیں گے بھائی؟ یعنی بیوی کی تو تکلیف کی بات ہے، آپ پوری پلاننگ کے ساتھ ایک بندے کے ساتھ بیوی کو بھیج رہے ہو کہ جاؤ وہاں رات گزار کے آئے، تو آپ کہتے ہو کہ اس میں جو تکلیف کی بات ہے وہ شوہر کے لیے ہے، اس کے کیوں اس کے لیے تکلیف کی بات نہیں ہے؟ ایک عورت کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اس کے لیے تکلیف کی بات نہیں ہے؟ اس کا ریپ کروا رہے ہو، کرو، تکلیف کی بات نہیں ہے؟ یہ جزاکم اللہ خیر تمام شیوخ کا، آپ لوگوں نے آج حلالے کی دکان پر مکمل طور پر علمی و اخلاقی تمام نقطہ نظر سے اس پر تنقید کی اور بتایا کہ یہ کس طرح سے اسلام کو بدنام کر رہا ہے حلالہ، اور یہ مفتی اپنے حلالے کی جو
وہ ہے ان کی مسلک کا جو ایک وہ ہے، اس کو کس طرح سے اس کو چھپ سے چور دروازے سے اس کا دفاع کرتے ہیں اس حلالے کا۔ تو تمام شیوخ کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس بہت اہم سماجی مدعے پہ آج اسٹریم کی۔ اگر آپ لوگوں کو پوری یہ اسٹریم دیکھنا ہے جو ہوئی ہے کل، تو اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں، آپ وہاں سے یہ پوری اسٹریم دیکھ سکتے ہیں حلالے کے ٹاپک کے اوپر۔ ہم تمام ماؤں بہنوں سے درخواست کریں گے، اگر کوئی مفتی حلالی مفتی آپ کو حلالے کا مشورہ دے تو آپ ان مفتیوں سے دور رہے اور ان مولانا ان علماء سے سوال کرے جو قرآن و سنت کے مطابق آپ کو شرعی حل بتاتے ہیں، نہ کہ حلالے کا بے غیرتی کا راستہ بتاتے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت ہی بے غیرتی کا راستہ ہے، ایک بار اس کی لت لگ جاتی، کیونکہ جو یہ نکاح ہوتا ہے وہ رغبتی نکاح نہیں ہوتا، یعنی گھر بسانے کی حیثیت سے نہیں ہوتا، بس ایک وقت کا جو بھی ہے اس کو آپ جو بھی زبان میں کہہ لیجئے، ذائقہ مزہ جو بھی ہے، کیونکہ وہ اصل میں وہاں پہ وہی چیز ہوتی ہے، ایک وقت کے لیے کوئی چیز کو چکھ لینا۔ تو جب وہاں پہ مقصد جو ہوتا ہے گھر بسانا نہیں ہوتا بلکہ کچھ چیز کو چکھنا ہوتا ہے، تو جب وہ چیز کی عادت لگتی ہے نا چکھنے کی، تو یہ بہت ہی بے غیرتی کا راستہ ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اس بے غیرتی سے محفوظ رکھے۔ جب اس کی عادت لگ جاتی ہے تو پھر وہ واپس سے اگر دوسرے کس سے گھر بسانے کی بھی اس سے جائے گی تو وہاں پہ کیونکہ ایک بار لت لگ گئی ایک چیز کی چکھنے کی، تو پھر وہ اللہ تمام مسلمان عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو اس سے بچائے۔